ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھے اللہم صلی علی اللہم صلی اللہ و سیدنا مولانا مولانا محمد وبارک وسلم یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ بادشاہ زندہ ہے نہ وزیر زندہ ہے، نہ بادشاہ زندہ ہے نہ وزیر زندہ ہے، مدینے والے کے در کا ہر فقیر زندہ ہے. تم کیا بات کرتے ہو مدینے کی زندگی پر، تم کیا بات کرتے ہو مدینے والے کی زندگی پر، قیامت تک میرا پیران پیر زندہ ہے اور کبھی وہ اپنے دین کو دنیا کے خاطر بدل سکتا نہیں، کبھی وہ اپنے دین کو دنیا کے خاطر بدل سکتا نہیں. جس محمد کے غلام کا ضمیر زندہ ہے، جس محمد کے غلام کا ضمیر زندہ ہے. لگ رہا ہے کہ آپ کو بات شاید کم سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ میری آواز بھی جو ہے بہت کھچڑی بن چکی ہے اور مائک کا ایکا بھی شاید تھوڑا زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ہلکا کر لیں. تو میری آواز بہت دبی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ پیارے محبوب کی باتیں آپ کی دہلیز تک پہنچانے کی. قبل اس سے مولا مجھے فاتح آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو تین اشعار محبت کے ساتھ سن لیں. عاشقوں کے اشعار سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بہت پسندیدہ ہے. کہ جنتی کون پہلا سوال آ گیا، سبحان اللہ. جنتی کون پہلا سوال آ گیا، جنتی کون پہلا سوال آ گیا، لب پہ آقا کے نام بلال آ گیا، لب پہ آقا کے نام بلال آ گیا. کہہ سبحان اللہ. اور رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رہے مصطفیٰ. جب کبھی امتی کا خیال آ گیا، جب کبھی امتی کا خیال آ گیا، جنتی کون پہلا سوال آ گیا، ہاں سوال آ گیا. کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب کسی نے بھی توہین کی سرکار کی، جب کسی نے بھی توہین کی سرکار کی، اعلیٰ حضرت کو فوراً جلال آ گیا، اعلیٰ حضرت کو فوراً جلال آ گیا. کہہ دو سبحان اللہ. درود شریف پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ سیدنا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
آج کی محفل شادی کی محفل، اور شادی کی معنی ہے خوشی. شادی کی معنی کیا ہے؟ خوشی. تو خوشی میں میلاد نہیں ہونا چاہیے. شادی میں یار میلاد، یہ مولوی نیا نیا طریقہ لاوے، اچھا تو نہیں ہے. کوئی گیت گانا چاہیے، کوئی اونچ نیچے ہونا چاہیے. یار مولوی تو ہمیں دعوے وٹھے لائے پڑیا کہ مرے تو ہی میلاد، جیوے تو ہی میلاد، جنمے تو ہی میلاد، پڑھنے تو ہی میلاد. اب یہ ہے کیا؟ ارے یار اب تو جگہ جگہ میلاد ہو رہی ہے. تو ہم آپ نہیں کرتے. قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب اللہ نے تمہارے ذکر کو قیامت تک بلند کر دیا. سبحان اللہ. اللہ نے محبوب کے ذکر کو بلند کر لیا ہے. اب پڑھنے تو بھی میلاد، گزر جائے تو بھی میلاد، خوشی میں بھی میلاد، غمی میں بھی میلاد. جب ہم ہر وقت میلاد کرتے رہیں گے، قیامت کے دن ہوگا حضور بچائیں گے اہل میلاد، حضور بچائیں گے میلاد والوں کو. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے مسلمانوں، ادھر ادھر مت بھٹکو. اگر زندگی میں نور چاہتے ہو، اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، اگر زندگی میں خوشگواری چاہتے ہو، تو پھر ادھر ادھر مت دیکھو، مدینے والے کی زندگی دیکھو، سبحان اللہ. محبوب کی زندگی دیکھو. جب پیدا ہوئے اس سے لے کر آخری دم، دنیا میں آخری سانس لیا، اس زندگی کو دیکھو. بڑے سے بڑا یہ بات کہنے پہ مجبور ہوگا، ساری دنیا ایک طرف ہے، محمد کا جلوہ کا کوئی جواب نہیں. ان کا تھوڑا ہلکا کرو. بڑے سے بڑا یہ بات کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں آئے، چاند کی چاندنی میں وہ رونق نہیں، سورج کی کرنوں میں وہ دمک نہیں، ستاروں کی چمک میں وہ مہک نہیں جو محمد کے جلووں میں نظر آ رہی ہے. آج تم نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، حضور کی شان کیا تھی. ارے بن دیکھے یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، مگر جاگے تو بولے نبی نبی، اٹھے تو بولے نبی نبی، چلے تو بولے نبی نبی. ہر دنیا کا گنہگار بندہ کہتا ہے مولا زندگی دی ہے تو مدینہ دکھا دے. ہم کہتے ہیں ہم نے ہزاروں چہرے دیکھے، مگر جب جلوائے مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو بڑا بڑا یہ کہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. کہتے سبحان اللہ. جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی نہیں. وہی نبی ہے جس نے صدیق کو صداقت دیا، عمر کو عدالت دیا، عثمان کو سخاوت دیا، علی کو شجاعت دیا، غوث کو ولایت دیا، پیر کو کرامت دیا، سخی کو سخاوت ملا، ولی کو ولایت ملا، قطب کو قطبیت ملی، رضا کو عشق ملا، خواجہ کو حقیقت ملی. ارے ہم سب کو زندگی ملی محمد کے صدقے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمودی، فیضان اکبری، فیضان قطب عالم شاہ. سبحان اللہ. کوئی عاشق یوں کہتا ہے آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پڑھتے درود دوڑے بھی ہوئے جو لے گا لاشا نام محمد. اللہ اکبر رب العلا نے عرش میں لکھا نام محمد، اور جب کر لو تیار جنازہ میرا لکھنا کفن پہ نام محمد. لکھنا کفن پہ
लिखना कफन पे नाम मोहम्मद। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम शहद से मीठा है, ये नाम वही नाम है। सुभान अल्लाह। शादियों में मोहम्मद का नाम, जमी में मोहम्मद का नाम, जमन में मोहम्मद का नाम, चमन में मोहम्मद का नाम, दहर में मोहम्मद का नाम, गुलशन में मोहम्मद का नाम, जिक्र में मोहम्मद का नाम, फिक्र में मोहम्मद का नाम, मुअज्जिन की अज़ान में मोहम्मद का नाम, मस्जिद के मेहराब में मोहम्मद का नाम, मुकब्बिर की तकबीर में मोहम्मद का नाम, कुरान के पारों में मोहम्मद का नाम, काबे के गिलाफ में मोहम्मद का नाम, मक्का में मोहम्मद का नाम, मदीना में मोहम्मद का नाम, वली की विलायत में मोहम्मद का नाम, हम सुन्नियों के सीने में मोहम्मद का नाम, हर सुन्नी के सीने में मोहम्मद का नाम, हर सुन्नी के सीने में मोहम्मद का नाम। और आज नजीर खान के घर में महफिल में मोहम्मद का नाम। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े हुए को संभाले नाम मोहम्मद, बिगड़े हुए को भी संभाले नाम मोहम्मद। जिसने गरीबों को सीने से लगाया, भूखों से प्यार किया, यतीमों से शफकत की, बेसहारों को सहारा दिया, यतीमों का वाली बना। अरे क़यामत तक दुनिया जिसका, क़यामत तक दुनिया जिसका ऐसा न चुका सके उसे मोहम्मद कहते हैं। आवाज समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं तो नहीं कहता कि भाई मौल साहब कोई कहता था नहीं पढ़ी हो। हाँ, था पढ़ना चाहिए सबको। यारो मदीने वाले से जुड़ जाओ, अगर वहां से जुड़ गए तो रूह निकले। कोई आशिकियों कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख मेरी सल्ले अला, कहते कहते। सुभान अल्लाह। ये लायक है, ये जो चल रही है ना लाइट, ये इसका वायर है ना वायर। अगर वायर फॉल्ट हो जाए तो लाइट चलेगा कि को लाइट खराब है? लाइट खराब नहीं है, वायर खराब है। और वायर के लिए खटका सही, खटका सही चाहिए। खटका दबा, वायर सही, लाइट का उजाला है ना। तो अरे मेरे दिल में एक लाइट है, लाइट, उस लाइट का वायर, उस लाइट का तार ना इधर जोड़ो ना उधर जोड़ो, उस लाइट का तार मदीने से जोड़ो और फिर खटका बगदाद में दबाओ, उजाला दिल में हो। और पता क्या, हाँ मौल साहब कोई था नहीं पड़तो तो था पड़ेला, कहीं देखो वायर फोल्ड हो गया होगा। हाँ, वायर फोल्ड हो गया मौल साहब, 40 दिन दरगाह माथे बैठ आयो, कोई नहीं हुए कटे देख वायर फोल्ड नहीं हुए। वायर सही कर, फिर देख वो दिन दूर नहीं है कि आंख बंद या करेगा दीदार मदीना हो जाए। सही है कि नहीं? आबा हुजूर की जिंदगी को पढ़ते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनो। हुजूर फरमाते मौला मुझे मेरी उम्मत को मुझे हिबा कर दे। हुजूर उम्मत से प्यार कर रहे हैं। नबी अपनी शहजादी को कह रहे मेरी उम्मत के लिए दुआ करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत से कितना प्यार है हुजूर का। आज उस उम्मती को कोई पता नहीं है। कई मौलवी करे हासो कौन जान पासो कौन आयो। अरे मौलवी का कलमा नहीं पढ़ा है, कलमा मोहम्मद का पढ़ा है, कलमा हुजूर का पढ़ा है। मेरे नबी ने फरमाया एक ऐसा जमाना आएगा कि जिस जमाने में लोगों की अकल खत्म हो जाएगी। ये कह रो जमाना आवेला कि जमाने में लोगों की अकल खत्म हो जाए। मेरे नबी के दीवाने ओ भैयो हवल समझो और खास कर जवान छोकरो समझो। साहबा पूछो यार रसूल अल्लाह
عقل ختم ہو جائے؟ حضور نے فرمایا ہاں، کیا کیسے؟ عقل ختم کیسے ہوگی؟ میں بیٹھا ہوں بولتا پوتیا ہے، صافا داڑھی عقل نہیں ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں یہ دھوڑی داڑھی والے جو بیٹھے بزرگ، ارے بھائی تھوڑا ہی ویواہ ہوا تھا نا، اے سفید داڑھی والوں سے میں پوچھ رہا ہوں، جب آپ کی شادی ہوئی تھی نا تو تمہاری شادی میں نائی کے پاس 5100 روپے بال کٹنگ کروائے تھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمودی، فیضان قطب عالم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے مولانا محمد رسول اللہ۔ بولو، جب آپ لوگوں کی شادی ہوئی تھی تو کیا تم نے اپنی شادیوں میں نائی کو 5100 روپے دیے تھے؟ ارے یہ بوڑھے بزرگ سفید داڑھی والوں تم کو یاد ہے؟ نہیں ہے نا؟ آج دولہا جاوے اور لاڈے نے دین جاوے نا 15-20 باراتی بیڑا اور کہ اور لاڈو ہے، نائی بولے 5100 لوں گا۔ ارے خرچہ اس کے باپ کا کہ تیرے باپ کا ہے؟ خرچہ اس کا باپ کرے، تو 5100 کی چیز کے لے آئے؟ کیا یہ حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا لوگوں کی عقل کم ہو جائے گی، تو کم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو، کال بال کٹنگ کروا کہو کہ موئی بیڑو والو تھارے مارے ہی کٹنگ کر، تو ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ تو یہ کیا ہے؟ تو جو مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کا زمین بدل سکتی ہے، آسمان تبدیل ہو سکتا ہے، محمد عربی کا قول نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے نہ قیامت تک بدل سکتا ہے۔ کوئی کلندر یوں کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن قول محمد نہ بدلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی عقل کم ہو جائے گی۔ حضور نے صحیح کہا کہ نہیں؟ بولو، ارے بھائی ادھر دھیان رکھو، سب میری طرف دھیان رکھو۔ مصطفیٰ نے جو کہا وہ ہو کے رہا، حضور نے جو کہا وہ ہو کے رہا۔ اب آگے آؤ، حضور نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے کے اندر شرم بھی ختم ہو جائے گی، شرم ختم ہو جائے گی۔ پہلے زمانہ تو کہ باپ گھرے بیٹھو ہے، باپ گھرے بیٹھو ہے جو تو چھوکرا بارے بیٹھا کہ میں باپ رہا ہوں نہیں جاؤں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی صحیح ہے نا؟ بولو، بارے جاتا کہ باپ گھرے بیٹھو ہم نہیں جاؤں، اور ہمیں اے باپ کا نہیں شدہ کھنے ٹھانی پڑتو ہے، باپ کو کہہ رہا ہے کھنے ٹھانی پڑتو ہے۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ کا قول حق۔ حضور نے فرمایا ایسا زمان آئے گا کہ شرم ختم ہو جائے گی۔ تو شرم ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو، ختم ہو گئی۔ تو حضور نے جو کہا وہ ہو کے رہا۔ زمین والوں، مصطفیٰ کا قول کبھی بدل نہیں سکتا۔ ارے ہم کیا کہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، جب مدینہ حضور آئے نا تو حضور کے ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ ارے بھائی کہ ہمیں جان رکھو، آتار ہے کی جو عنہ ہے تو پھر بات تو کوئی مزہ آتی بیشی، پھر لوگ کہ یار کہ تار کو کیا دیکھ رہی ہے، بڑا میں بتا لیتا دیکھا، سب نے دیکھ لیا، چھوڑو بس ادھر توجہ۔ حضور مکہ سے مدینہ آئے، میں حضور کی سیرت بتا رہا ہوں، کسی بادشاہ کا قصہ کہانی نہیں۔ اے مدینے والے کی سیرت سنو۔ میرے آقا جب پہلی مرتبہ مدینہ آئے، حضور ایک عاشق کے گھر رکے، سبحان اللہ، ان کے گھر میں ٹھہرے، کیا دیکھا؟ ایک مدینے کا بڑا عالم یہودی
اس نے کہا میں حضور سے مناظرہ کروں گا، میں حضور سے جا کر بات کروں گا، جو کہتا ہے نبی ہے، جو کہتا ہے میں غیب کی بات بتاتا ہوں، جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ اور وہ وقت کون سا وقت تھا جب بچی کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا؟ وہ وقت کون سا وقت تھا جب باپ اپنی بچی کو زندہ دفن کرتا تھا، بیٹا اپنی ماں سے زنا کرتا تھا، غریبوں کا کوئی بھاؤ نہیں تھا، بیواؤں کو جو ہے منہ کالا کر کے گھمایا جاتا تھا۔ اس وقت میں محمد عربی کا جلووں نے کیا کام کیا تھا؟ سرکار ابو ایوب انصاری کے گھر میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے، وہ یہودی عالم نکلا، وہ وہاں سے نکلا، پوچھا محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ کسی نے کہا یہ جو سامنے گھر ہے نا، اس گھر میں بیٹھے ہیں، اس کا گھر ڈبل مال تھا۔ یہ لمبا قصہ ہے، میں مختصر میں لے کے چلتا ہوں۔ کہا کہاں ہے محمد؟ کہا نیچے آرام کر رہے ہیں۔ وہ جیسے ہی سیڑھی پہ پہنچا، حضور اپنے مریدوں کو بس نصیحت فرما رہے تھے۔ حضور پہلا جملہ کہہ رہے تھے، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان حضور کیا اللہ۔ کہہ رہے تھے؟ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے دیکھا کہ اللہ اس دور میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بات کر رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی عام نہیں ہو سکتا۔ آگے حضور فرما رہے وَأَفْشَسُوا السَّلَامَ، اور سلامتی کو عام کرو۔ سلام کرنا محمد کی سنت ہے۔ اچھے فلان آئیو منہ سلام نہیں کرتو، مارے انہیں سلام بند، واہ ہر سلام بند ہے، کیوں وہ وابی ہو گیا؟ وابی سلام چالو، اور فلانے سے نہیں۔ نبی نے کیا کہا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرنا حضور کی سنت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آگے حضور فرما رہے ہیں وَصِلُ الْأَرْحَامَ، آپس میں رحم دلی کرو، آپس میں بھائی چارہ کرو، مطلب فتنہ مت کرو۔ اس حدیث کے جملے کو لے کر ذرا اپنے دماغ میں بیٹھائے اور میری قوم کے نوجوان دل پہ ہاتھ رکھ کر بتا، کتنے جلسے سننے کے بعد، اتنی تقریریں ہونے کے بعد، ابھی تک جس گاؤں میں 10 گھر ہیں، ایک گھر دوسرے گھر میں آنے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کس نبی کا کلمہ پڑا ہے؟ حضور کا پیغام یہ ہے کہ آپس میں محبت پیدا کرو۔ آج جتنے جھگڑے ہماری سماج میں ہیں اتنے کئی اور نہیں ہیں۔ ہارے ویڈیو میں بھلون آئی ہوئی کیا منہ نہیں آؤں، جا نہ دیجئے برو ورنہ کہتے تو میں آؤں۔ اور اکثر ایسے لوگ بیٹھے جو نصیحت کرتے ہیں کہ میرے جنازے میں بھی فلانے کو مت آنے دیں۔ ارے مسلمانوں، حضور کی شریعت کو دیکھو، محبوب کی سیرت کو مد نظر رکھو۔ یہ نصیحت کر رہے ہو کہ فلانا جا رہا ہے میرے جنازے میں نہ آئے، نصیحت یہ مت کر، نصیحت یہ کر کہ میں چلا جاؤں تو میرے پیچھے قرآن پڑھانا، میں چلا جاؤں تو میرے پیچھے یاسین پڑھانا، میں چلا جاؤں تو میرے پیچھے نبی کی نعتیں پڑھانا، تاکہ تیری قبر روشن ہو جائے۔ ارے دنیا سے گیا تو کیا گیا، عشق رسول لے گیا تو سب کچھ لے گیا، عشق محمد نہیں تو کچھ بھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضور نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ گھر گھر میں فتنے ہو جائیں گے، گھر گھر میں نقصان ہو جائے گا۔ اس وقت میری امت تباہ اور برباد ہو جائے گی، نہ کوئی تعویذ اثر کرے گا، نہ کوئی دعا اثر کرے گی۔ جو رشتہ توڑتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں،
جو فتنہ پھیلاتے ہیں، جو ہڑی کرتے ہیں، ہڑی جو جھگڑا ڈالتے ہیں، جو فتنہ پھیلاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ قرآن شریف کا فتویٰ ہے۔ اور محبوب نے کہا جو فتنہ پھیلانے کی باتیں کرے گا، جو توڑنے کا کام کرے گا، وہ کبھی زندگی میں سکون کی سانس نہیں لے سکتا۔ آج گھر کیوں اجڑ رہے ہیں؟ کسی کے گھر میں رشتہ آوے پاڑ دو نہ دے، انہیں دے مت کر دے، انہیں دے مت کر دے، مجھے کو صحیح نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کی دعا لے کے بیٹھے ہو، کتنے بچیوں کی بددعا لگ رہی ہے، جبکہ مصطفیٰ نے فرمایا زندگی میں ہو سکے تو کسی بکری کی بھی بددعا مت لینا، اگر ہو سکے تو کسی کیڑی کو بھی مت مارنا، اگر ہو سکے تو کسی کو دل مت توڑنا۔ کتنے لوگوں کا دل توڑ کر آج کا مسلمان بیٹھا ہوا ہے۔ ارے آج کے اچھے اچھے کروڑ پتی روڈ پہ آ گئے، یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کا دل توڑا۔ یاد رکھنا، اگر کسی کا دل توڑا ہے تو جا کعبے میں سجدہ کر، تو جا مسجد نبوی میں مر، تو جا کے گنبد خضرا میں رو۔ جس کا دل توڑا ہے اس سے معافی نہیں مانگے گا جب تک تیری کوئی دعا قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا وصل الارحام، آپس میں ملانے کا کام کرو۔ جو سمجھ جاؤ آج بھی جو ملانے کا کام کرتا ہے وہ محمد عربی کا غلام ہے، اور جو توڑنے کا کام کرتا ہے وہ شیطان کا کام کر رہا ہے، اور جو جوڑنے کا کام کر رہا ہے وہ نبیوں کا کام کر رہا ہے۔ بات خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، میرے حبیب کے فرمان کبھی بدل نہیں سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ گھر میں عورت اور یہ آدمی چپ چاپ بیٹھا رہے۔ آج دیکھ لو، ارے وہ کام کرنو ہے مارے پیر میں پوچھا تھا، ارے ہیبرو بان نے تھون گیا تو پیر آئی دکھا رہے گھرے ہے کہ نہیں؟ اور جب عورتوں کا چلن ہو جائے گا گھر میں اور آدمی بالکل بھیگی بلی کی طرح رہے تو سمجھ لینا اس گھر کی دامنی پاک دامنی ختم ہو جائے گی۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اور یہی ہو رہا ہے آج، یہی دکھنے کو مل رہا ہے۔ مارواڑی میں کہاوتیں نورے کورے میورے دھونی متے تارا، آدمی کوئی کرے لگویا رہا ہے نا؟ تو یہی ہو گئے نا، اکثریت یہی آ گئی۔ آج بیچارہ بیٹھا ہے کی کرے، حال کا نہیں ہے گھرے، اے کہتے بیٹھو رہے شریعت کا مسئلہ ہے، کان کھول کر سنو۔ اگر عورت کروڑ پتی ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا والد نہیں ہے اور کروڑ پتی ہے، علماء کا کہنا ہے اس عورت پہ حج فرض نہیں ہے۔ اے سمجھ میں آ رہا ہے؟ عورت کا ہر کروڑ پتی پہ حج فرض ہے یا نہیں؟ بولو، فرض ہے نا، لیکن عورت ہے، دھنی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اس پہ حج فرض کیوں؟ میرا کوئی وارث نہیں، تو بغیر وارث کے اچھا بتاؤ کعبے سے بڑا کوئی گھر ہے؟ نہیں۔ مدینے سے بڑا کوئی شہر ہے؟ نہیں۔ تو جو عورت بغیر وارث کے مکہ مدینہ نہیں جا سکتی، وہ عورت بغیر وارث کے میلہ دیکھنے جا سکتی؟ جا سکتی؟ مول صاحب انہیں تو دادا سلامی بولو نہیں، اور دھنی گٹھے منہ گھرے لگے رکھو سلامی بھروا دی، وہاں نے تیری عقل کو سلام، سلامی بھروا نہیں گئی ہے، تیری عقل کے اوپر پاؤں رودنے گئی ہے، اور گھرے بیٹھے بڑے موٹی موٹی باتیں کرے، مورا تو باپ سے سلامی، اور سلامی بھی قطرے بھی نہیں، ہاتھ دنور سلامی، ساڑی دنور سلامی، اور سلامی پتہ کہڑی اتی نے سوکرو پڑا رہا، اتی نے تھیلا موڈے میں کرکرا، گلی گلی میں پھرپڑا، آدمی گرے بیٹھا سلامی وٹھے پر دے۔ واہ مسلمان واہ، کون سی سلامی ہے یہ؟
یہ سلامی نہیں ہے. آج وہاں بڑا 24 نمبر جب دیکھتا ہے تو کہتے ہیں یہ سنی ہے, یہ سنی ہے. ارے سنیوں کا امام امام احمد رضا اعلیٰ حضرت عشیق البرکت امام عشق و محبت ہم سب کی شان, سنیوں کی جان, میرے دل کی پہچان امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں. اور گھر میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا دیتی ہے. جو آدمی درگاہ پہ دعا کرتا ہے عورت کی گھر میں بھی ویسے ہی قبول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, بے شک. انہیں گھرے بیٹھا ہے صاحب, گھرے بیٹھا ہے 40 دن سلامی بروا جائے بار مسلمان وا. یہ بے غیرتی ہے اور یہ کوئی ہوائی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں حقیقت کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا تو تم سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی. صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو, بات پر حق ہے. درگاہوں پہ جانا ہے بغیر وارث کے نہیں جا سکتے. ساتھ میں جائیے 10 منٹ 5 منٹ حاضری دی چلے آئیے. کہاں 40 دن رہنے کا لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے 40 دن بیٹھنے کا؟ ایسی تقریروں میں یہ باتیں سیکھو اور پھر وٹے دان کی لینا یا اتے دھاگوں لینا یا موٹو اور ڈاڈا رو دھاگا. او ہو ڈاڈا رو دھاگا ہی ملے. پھر کوئی ڈاڈا کا کڑا, میں نے کہا یہ کڑا یہاں پڑا تو یا اس میں کیوں اڑا؟ کہ یہ تو ڈاڈے کا کڑا. ڈاڈے میں کڑے مت لا, ڈاڈے کے جو اندر شریعت تھی وہ دین لا. کیا ہے ابن شاہ کی شان؟ ارے ہم نے دیکھا نہیں لیکن بن دیکھے دنیا دیوانی ہے ابن شاہ کی. آپ ان کی زندگی کو پڑھو گے تو دنیا کہے گی قبر کے اندر لے کر جو ہزاروں لوگوں کے دلوں میں حکومت کرتا اسے ابن شاہ کہا جاتا ہے. اور آج اس کے چاہنے والے در بدر بھٹک رہے ہیں. مسلمانوں, حضور کی شریعت پر آؤ. اصل اسلام یہ نہیں ہے کہ اگربتی لی اور آدھا تو کوئی کرے کھائے. آج آدھے لوگوں نے پسا پتہ وہ اترا موٹو ہڑگاڑو پھو کر لے بھی کرنا. ارے مونے کے لئے مول جاب لے وہ بول لو اور لوگوں جو پسا دل کے ببولے جلوٹے سینے کی داغ سے, اسی آگ لگی ہے گھر کی سراغ سے. ہمیں وہ لوگوں لے, ہمیں وہ پھونس لیے. آدھا نے تو پردہ میں اتروز, آدھو کا پوٹ چھتا اٹھو اور پھر یہ کہیں لکھا اور لوگوں لے. لوگوں نے کہیں رکھے لوگوں لی تو مغربی اذان ہوئی ہمیں بارے میں تو چاہ. وارے مسلمان واہ. اب پہ تو ڈاڈا را دیوانہ, ڈاڈا را دیوانہ کوئی نہیں. ڈاڈے کا دیوانہ ہوتا تو سر کہیں اور نہ جھکتا, مسجد میں جھکتا. یہی تو اقبال نے کہا نا, یہی تو کلندر لاہوری نے کہا, کوئی عبادت کی چاہ میں رویا, کوئی عبادت کی راہ میں رویا. یہ نماز محبت کا عجیب سلسلہ ہے اقبال. کوئی قضا کر کے رویا, کوئی ادا کر کے. بے شک, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب. یہی ولیوں کی شان رہی ہے. آلونی شریف کے محمود پیا کی شان دیکھو. جاتے جاتے کہا تھا مریدہ سب چھوڑ لینا, اللہ کے گھر کو مت چھوڑنا. جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے خدا ان کے دلوں کو آباد کرتا ہے. اور اٹھے لوبا لیتا البجہ سائی اور پاسی شام ہوئی اگربتیاں دکائی گھرے گھرے پھر رہا. سوگرا اگربتیاں کرتے ہیں مہور, کوئی فرض ہے واجب ہے؟ قیامت میں یہ نہیں پوچھے لا کر آخری اگربتی کیوں نہیں کرے. قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا. قیامت میں یہ پوچھا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. ہاں یہ حقیقت ہے. اور ایک بات اور جو ضروری بات ہے وہ لے کر آدھا لوگوں نے پوچھا کی حال ہے مارے اللہ ری دعا لو. یہ جملہ کہنا جائز ہے؟ ہمیں موٹی موٹی تقریروں کی کرو, آپ نے تو وہی دھانی ہے. آدھا کہ سلام علیکم کہ مالکم سلام, مانا کی رات سلام علیکم ہمیشہ دکھ میں رہو, ہم کہ مالکم سلام کہ زندگی بھر دکھ میں.
اجے سلام ہی نہیں کیا آجا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سمو ساگر یہ کوئی سلام ہے؟ السلام علیکم مت کرو، کب کسی سے ملو تو کہو السلام علیکم، کیا بولو؟ السلام علیکم، سامنے جواب وعلیکم السلام نہیں بلکہ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، یہ سلام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کوئی بھی موسم اگربتی لائی اور اکثر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی دعا، اللہ کی دعا مت کہو، یہ کہو کہ اللہ کا کرم ہے، اور گلا گنانے تو اللہ اور نوئی ٹھانی جو کہ بس ڈاڈو جاتے۔ ارے بھائی یہ کہو اللہ کا کرم ہے، ولی کی دعا ہے۔ روزی کون دے رہا؟ اللہ۔ زندگی دے رہا اللہ، موت دے رہا ہے اللہ، عزت دے رہا ہے اللہ، اور کیا کہہ رہا؟ ڈاڈو دے رہی۔ تو ابا میں وہاں بھی فرق کی، وہاں بھی کہ اللہ ہی کرنے والا اور کوئی نہیں، اور پھر کو ڈاڈا ہی کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یہ مت کہو، یہ کہو کرتا اللہ ہے، ملتا ولیوں کے صدقے سے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والا وسیلہ تلاش کرو اللہ سے۔ ہاں یہ صحیح باتیں ہیں، حق باتیں ہیں، ان باتوں کی طرف آؤ گے تو انشاءاللہ دین بھی کامیاب ہے اور دنیا بھی کامیاب ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ وصلوا الارحام، کیا مانا؟ آپس میں محبت سے پیش آؤ، فتنہ ختم کرو، جھگڑوں کو ختم کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو۔ اگر اس میں کوئی تمہاری عزت کم ہو رہی ہے تو قیامت کے دن محمد کے ہاتھوں سے لے لینا۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ آگے حضور فرماتے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور تم اللہ کی دربار میں نماز پڑھو کہ دنیا سو جائے، تو جانے یا تیرا خدا جانے۔ اور اچھے عمرہ کروا گیا تو کعبہ ہے، آگے آپ رو بوتھو ہے نا پھوتو لے گئے۔ نماز پڑھوا گیا دادے کی درگاہ میں دعا مانگے، اے ہاتھ اٹھائے رہا ہے، چادر درگاہ ہومی ہے اور موڈو کٹھے ہون رہے ہومی، او ہو تو دعا قبول کرا ہوئے اٹھے، دعا اٹھے قبول ہو رہی نہیں۔ اکثر لوگ دیکھو کعبے پہ گیا تو کعبہ پیچھے۔ کیا وقت تھا کہ لوگ نیکی کرتے تھے، پھر کرنے والا جانے یا اس کا خدا جانے۔ آج تو کعبے کے بھی فوٹو، مدینے میں گئے حضور کا روزہ پیچھے، آگے صاحب کا بوتھا شریف ہے، آگے صاحب کی کھوپڑی شریف ہے، فوٹو پڑھ رہا۔ درگاہ پہ گئے تو درگاہ سامنے اور مبارک چہرہ فوٹو۔ یہ کیا نہیں کیا؟ حضور کیا کرے؟ نیکی اس طرح کرو کہ پتہ کسی کو نہ چلے، تو جانے تیرا خدا جانے۔ اس طرح نیکی کرو گے تو انشاءاللہ نیکی یا کرو گے قبولیت کی سند مدینے میں ملے گی۔ اور یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ مدینے کی گلیاں ہے، دنیا سو رہی ہے، حضور کا خلیفہ دویم گلی گلی گھوم رہا ہے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ میں آیا؟ ایسے تھا کیا بڑا؟ ہاں اجے تو نعت خواہ میں بیٹھا ہے، یہ میں سننو ہے، یہ دیر سے ہے اس لیے میں آگے بیٹھ گیا ہوں۔ ہاں اب مدینہ کی گلی گلی میں گھوم رہے ہیں، اور لاسٹ گھر میں گئے نا، کیا دیکھا؟ ایک بوڑھی سو رہی ہے، موڈے میں دانت نہیں ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، سو رہی ہے اکیلی۔ فاروق اعظم، کون فاروق اعظم؟ جس کے نام سے شیطان آج بھی کانپتا ہے، وہ فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم؟ علماء لکھتے ہیں کہ اگر رات کو ڈر لگے، خواب میں خلل آئے، وسوسے آئے، ڈر لگے تو آپ صرف ہندی میں چھاتی میں عمر نام لکھ دو، عمر نام لکھ دو، تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ جب عمر کے نام میں یہ پاور ہے تو عمر کی ذات میں کتنا پاور ہوگا۔ وہ عمر گلی گلی گھوم رہے ہیں کہ کوئی کہیں بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کہیں کوئی پیاسا تو نہیں ہے، گلی گلی گھوم رہے ہیں، گلی گلی گھوم رہے ہیں۔
چلتے 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 کیا دیکھا؟ ایک بڑھیا کے پاس میں گئے، کہا بڑھیا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا تیرے کوئی ہے آگے پیچھے؟ اس نے کہا اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے میرا کوئی نہیں۔ کہا بتا، جب تیرا کوئی نہیں ہے تو پھر تیری صفائی کون کرتا ہے؟ تیرے بستر کون تبدیل کرتا ہے؟ تیرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تیری مٹکی کون بھرتا ہے؟ تیرے گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ اس عورت نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، کئی سال سے ایک بزرگ آتا ہے، سفید داڑھی والا ہے، میرے گھر کی صفائی کر کے، مجھے کھانا کھلا کے، میرا بستر تبدیل کر کے کہتا ہے بندی اللہ کے لیے میرے حق میں دعا کرنا۔ میں پوچھتی ہوں کہ بتا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کئی ٹائم بیت گیا، ابھی تک اس نے اپنا نام تک نہیں بتایا۔ کام کرنے کے بعد کہتا ہے میرے حق میں دعا کرنا، اور میں اے ہو روپیہ دو کہ نہیں، اے دعا کر دے، دعا ہو روپیہ دیتا ہو، دعا کر دے مارا، اور یوں دے ہوئی بھاپڑا ہویا میں کہ لو دیتا ہے، مگر سلام ہو حضور کے چاہنے والوں پر۔ کہا نام نہیں بتا رہا ہے کہ نہیں؟ فاروق اعظم سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، رات کا ٹائم ہے، آپ ایک طرف جا کے بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کونے میں چھپ گئے، ایک کونے میں چھپ گئے، اور آدمی آیا، اس کے گھر کی ساری صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد جب جا کر کے دیکھا نا، جب صفائی کرنے کے بعد جب جا کر کے دیکھا اور وہ بزرگ روانہ ہوئے، تو فاروق اعظم نے ان کا دامن پکڑ لیا، دامن پکڑ لیا، پوچھا ہے اللہ والے ذرا تو بتا ہے کون؟ تو پردہ ہٹایا تو وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ صدیق اکبر تھا، وہ میرے مصطفیٰ کا خلیفہ اول تھا۔ پوچھا نام کیوں نہیں بتاتا؟ کہ نیکی میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میں جانوں میرا خدا جانے، تیسرے کو بتانے سے کیا مطلب؟ نیکی ایسے کی جاتی ہے تب جا کے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان سنو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگوں نیکی ایسے کرو کہ تو جانے یا تیرا خدا جانے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے کوئی ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی کافی ہے۔ سبحان اللہ، تمہارے لیے تمہارے محبوب کی زندگی کافی ہے، اگر ان کے نام پہ جیئیں گے تو انشاءاللہ جینا بھی کامیاب ہے، اٹھنا بھی کامیاب ہے۔ جب روح نکلیں گے مصطفیٰ کہے چھوڑ دو یہ تو میرا ہی ہے۔ بچوں کچھ میں نے گفتگو کی، اللہ رب العزت کی دربار میں میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بولنے میں کوئی بھی لفظ ساون بھول چوک ہو، اللہ حضور کے صدقے توسل مجھے معاف فرمائے۔ کچھ رہے نہ رہے ایمان کے ساتھ جیے، ایمان کے ساتھ رہے، جب روح جسم سے ہو پرواز، ہر مومن کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔ بناوٹ کے اصولوں سے